الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا۔ اللہ رب العزت ہی مالک ہے روز جزا کا۔ لفظ دین قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بعض مقامات میں پوری شریعت کو دین کہا گیا ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کر لیا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکثر جگہوں میں الدین اللہ کی توحید، اس کی خالص عبادت اور پکار کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور نظام ربوبیت کے تحت ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ جدھر دیکھو خشکی اور تری پر اس کی رحمت اور نعمت کی چادریں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اس نے روح کی نشو و نما کا انتظام بھی فرمایا اور راہ ہدایت اور صراط مستقیم بتانے کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے، اور آخر میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرما کر نعمت اسلام کی تکمیل فرما دی۔ اس سارے نظام ربوبیت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا دن ضرور ہونا چاہیے جس میں اس امر کا فیصلہ ہو سکے کہ کس نے اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا اور کس نے ناشکری کی، کس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے احکام کی تعمیل کی، اور کس نے اس کی ہدایت کو اور اس کے احکام کو ٹھکرایا۔ ایسا دن تو دنیا میں ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دارالعمل ہے، اس لیے لا محالہ ایسا دن دنیا کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ اسی دن کا نام یوم الدین ہے اور اسی کو یوم آخر یا یوم روز جزا وغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دن دنیا کے ختم ہونے پر آئے گا اور اس میں نیک و بد اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن میں ہر قسم کے تمام اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہوں گے۔ وہاں مجازی طور پر بھی کسی کو کوئی اختیار یا اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کا تصور آخرت کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ اہل کتاب کے علماء سوء، ان کے احبار و رہبان اور ان کے پیروں اور پادریوں کو چونکہ حق چھپانے، غلط بیانی کرنے اور تورات اور انجیل کی آیتوں میں لفظی اور معنوی تحریفیں اور تبدیلیاں کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے عوام میں بہت سے غلط عقائد پھیلا رکھے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا ان کے کرتوتوں کو ظاہر فرمایا،
تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد بدل ڈالتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیر دیتے ہیں وہ کلام کو اس کے مواقع سے۔ اہل کتاب کے علماء اور گدی نشینوں کو حق پوشی سے منع فرماتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں مخلوط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہود اور نصارہ کے احبار اور رہبان سوء غیر اللہ کی نظر و نیاز اور کئی دوسرے ذرائع سے حرام مال بھی کھاتے تھے۔ یہ لوگ غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام خور ہیں۔ اہل کتاب کے پادریوں اور صوفیوں نے آخرت کے بارے میں ایک نہایت ہی غلط تصور عوام کے ذہن نشین کر رکھا تھا۔ اپنے متعلق تو انہوں نے عوامی ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی جس طرح باپ کی صفات بیٹوں میں ہوتی ہیں اسی طرح اللہ کی صفات ہم میں موجود ہیں، اس نے آخرت میں ہمیں تو کسی قسم کا عذاب ہوگا ہی نہیں۔ یہود و نصارہ کی اس غلط تصور آخرت کا قرآن مجید میں تفصیلاً بھی رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کے اس باطل عقیدے کے رد میں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یعنی نجات نہ تو تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ مالک الملک کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا اسے ضرور اس کا بدلہ ملے گا اور پھر وہاں اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حساب لینا ہی ہے اور وہ دن آنے والا ہے اور بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔